بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں۔ یہ چینل ان تمام خواتین و حضرات کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے متمنی ہیں۔ اللہ والا کا یہ چینل اللہ والوں کے لیے ہے۔ اسے ابھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور مزید بیانات کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔ استسقاء کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات۔ استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیماری کا نام ہے نا، یہ پیٹ میں پانی پڑنے کو کہتے ہیں۔ ہے تو پانی، استسقاء پانی مانگنے، پانی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سقا پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے یا ساقی، اور استسقاء پانی کا طلب کرنا یا پانی مانگنا۔ مگر یہاں پر جو بیماری ہے اس کا نام استسقاء کہا گیا ہے۔ آپ صلاۃ استسقاء بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، مگر انگلش میں اس کو اسائٹس بولتے ہیں۔ اسائٹس کہتے ہیں یہ جو ہماری پیریٹونیم ہے، پیٹ کی جو جھلی ہے، اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈھول کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی لیور اور کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو کڈنیز ہیں چونکہ اس پانی کو فلٹر کر کے جسم سے باہر پھینکنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے تو پیٹ ہی پھولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسائٹس جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر ہم یہاں پر جو حدیث میں پڑھتے ہیں، آپ نے ضرور حدیث پڑھی ہوگی کہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ارینا اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی، یعنی وہاں رہنا ناپسند کیا، اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو تمہیں اسائٹس میں فائدہ ہوتا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کیا کیا؟ یعنی دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا۔ جب یہ گروہ اس چیز سے تندرست ہو گیا تو بجائے احسان مند ہونے کے انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ اب ہم ان اونٹوں کو چرا لے جاتے ہیں، بڑے کام کے اونٹ ہیں، یہ تو اتنی بڑی بیماری اتنے دنوں میں حل ہو گئی، تو اب ہم یہ اونٹ ہی لے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو چرواہے اور محافظ ہیں ان کو ختم کریں تاکہ ہمارے لیے اونٹوں کو لے جانا آسان ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے حملہ کر کے ان بیچارے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے، یعنی چوری کی، اور آمادہ پیکار ہوئے، یعنی کیا کیا؟ گناہ کیا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی۔ انہوں نے ایک ہی واردات میں کتنے گناہ کیے، یہ ساری ان کی تفصیل ہے، آپ اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا، صحابہ کرام کا ایک گروہ روانہ کیا۔ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چوروں کے یا ڈاکوؤں کے ہاتھوں کو کاٹنے، پیر اڑا دینے، آنکھوں میں سلائی ڈال کر آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا، اور اس اذیت کے ساتھ ان سب کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے چونکہ اتنی غلطیاں کی تھیں اور ہر غلطی کی ان کو ایک سزا ملی، اور چونکہ زکوٰۃ کا مال تھا، اللہ کا مال تھا، اس کو انہوں نے چرانے کی کوشش کی، اور پھر قتل و غارت بھی کی، حملہ بھی کیا۔ ان کے چونکہ چرواہوں کی آنکھوں میں انہوں نے سلائیاں ماری، لہٰذا اس کے بدلے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں ماری گئی۔ بہرحال اصل جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی مریض کو اسائٹس ہو جائے، پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے، آپ کے اس کلاس کے اندر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا، جو ڈائلسس پہ ہوں گے لوگ، اور جن کے اسائٹس ہو چکی ہوگی، تو ان کو آپ یہ علاج بتا سکتے ہیں۔ میں نے جتنے مریضوں کو بتایا ان کو اللہ نے بہت شفا دی، اور بہت سے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کے اندر پیشاب ملانا پسند نہیں کیا تو ان کو پوری شفا نہ ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی۔ لیکن جب ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ رب اور اس کا رسول یہ حکم دے رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ آپ کو چونکہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ ایک دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے پینا یا پلانا
ہے ایک بیماری کا علاج، لیکن آپ بہت سی دوائیاں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر سانپوں کے زہر موجود ہوتے ہیں، بہت سے ٹرینکلائزرز ایسے موجود ہیں، بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کی چربی موجود ہے یا سور کے ہارمونز موجود ہیں پگ کے، اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن کے اندر بڑی ہی ناپاک چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں اس لیے آپ ان کو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں. اب یہ چونکہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے اس لیے دل نہیں مان رہا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا جتنے حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز حلال کی ہے، ایسے ہی ہے سوائے خون کے. پڑھا ہے نا آپ نے کہ ان کے ناخن، ان کے بال، ان کی جلد، ان کے پیشاب، ان کا پخانہ وہ سب پاک ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اس چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کراہت نہیں آنی چاہیے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اب آپ اس لیسن کے اندر جتنے اونٹنی کے دودھ کے فائدے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیے اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے یعنی اس بات پر آپ کے دل کو مائل کیا کہ ہاں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم من و ان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اس سے بہتر علاج نہیں ہے. اگرچہ علاج تو بہت سے ہیں مگر اس سے اچھا علاج نہیں ہے کہ فوری مریض کو افاقہ ہوتا ہے. اصل میں جو اونٹنی کا دودھ ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے گندے مادے اندر جسم میں موجود ہوتے ہیں ان سب کو بہت اچھی طریقے سے خارج کرتا ہے. ہمارے لیور کے سدے، ہمارے آنتوں کے سدے، ہمارے جتنی یعنی اندر جسم کے رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بلاکیجز شروع ہوتی ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کو خارج کرتا ہے. کھل کے حاجت ہوتی ہے، پیشاب کھل کے آتا ہے اونٹنی کے دودھ سے، پخانہ کھل کے آتا ہے اور جسم ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے جس سے ہمیں شفا ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.